روٹی کپڑا نہ مانگنا، مکان نہ مانگنا، دھن دولت نہ مانگنا، یہ تو ساری چیزیں میں اپنے نبی کے طفیل تمہیں عطا فرماؤں گا۔ الہ العالمین پھر تیرے دربار میں کیا مانگے؟ فرمایا جب بھی میرے دربار میں مانگنا تو ایک ہی دعا کرنا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب بھی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو اپنی گھر والی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ انہیں میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ بیوی کے لیے اس کی زبان درازی سے اللہ محفوظ فرما، اس کے اخلاق، اس کے کردار کو، اس کی مسکراہٹ کو، اس کی گھر کی زندگی کو، گھر درستی کو، گھر کے ماحول کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے بچوں کو کائنات کا امام بنا دے۔ ہم یعنی بسمل کمیٹی کے اندر اس کے لیے ملازمت تلاش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں وقت کا امام بنا دے۔ تقوی میں، پرہیزگاری میں، خوف خشیت الہی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں، اللہ اکبر، انہیں اللہ وقت کا امام بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کیجئے، اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی دعا، پھر اپنے بچوں کے نام لے کر اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ خیرات کیجئے۔ پھر جب بچہ آپ کا 10ویں سال میں قدم رکھے، 10 سال کا ہونے لگے، 11، 12، 13 سے لے کر 20 سال تک اپنے بچوں کے اوپر ایسی کڑی نگاہ رکھیے جیسا شیر شکار کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اس کی نقل و حرکت پر، اس کے آنے جانے پر، اس کی پاکٹ منی پر، اس کے خرچے پر، اس کے اخراجات پر، کہ میں اپنے بچے کو 100 روپیہ روزانہ دیتا ہوں، یہ 1000 روپیہ کہاں سے خرچ کرتا ہے؟ آج میں نے اپنے بچے کو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں دیے، یہ میرا بچہ 2 لیٹر پیٹرول کہاں سے ڈلوا کے لایا ہے؟ اپنے بچے سے پوچھئے۔ میں نے میرے گھر کے اندر نیٹ کوئی نہیں، میں نے پیکج کے لیے پیسے نہیں دیے، یہ پیکج کہاں سے کروا کے لایا؟ ہمارے خدا کی قسم بڑے رات کو ہمارے منہ سونگا کرتے تھے، کہیں گندی عادت تو نہیں، کہیں سگریٹ تو نہیں پی کے آیا؟ کان سے پکڑا کرتے تھے، تیرے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، آ منہ سنگھا، منہ سونگا کرتے تھے، کئی گندی عادت تو نہیں، کسی کے پاس بیٹھ کے تو نہیں آیا۔ اور باپ کا اس وقت روب ایسے ہوا کرتا تھا، استاد کا روب ایسے ہوا کرتا تھا، شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بستر پہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روب تھا نا۔ اب یہ ہمارا روب ہمارے اندر سے ختم کیوں ہوا؟ جب سے مشتبہ مال ہمارے گھر کے اندر آنا شروع ہو گیا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہمارے گھر مال آنا شروع ہو گیا۔ ایک چیز 10 روپے کی میں نے پروفٹ کو سے 15 روپے دے کے کہا اللہ کا کرم ہے، یہ گاہک کے ساتھ میں نے زیادتی کی۔ مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے پروفٹ کا 11 روپے 12 روپے، تو میں نے 13 روپے لے کے یہ خوشی منائی۔ آج تو کوئی اندھا گاہک، کوئی بیوقوف گاہک مجھے ٹکر گیا تھا، 1 روپیہ زیادہ دے کے چلا گیا۔ خدا کے واسطے اس 1 روپے کو واپس کر دے، اس کے ساتھ رحم کر۔ اگر یہ روٹی سالن کی صورت کے اندر دسترخوان پہ، یہ تیرے دسترخوان پر آ گیا اور لقمہ بن کر اولاد کے اندر چلا گیا، پتہ نہیں کتنی اندر کی روحانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ یہ بچے سے پیار نہیں کہ اس کے کہنے پہ اے سی لگوا دیا، اس کے کہنے پہ اسے موبائل دلوا دیا۔ حالانکہ علماء کرام نے فرمایا بچہ جب آپ کا کسی چیز کو فرمائش کرے فوراً اپنے بچے کی فرمائش پورا نہ کرو، ورنہ پتہ نہیں ماں باپ کے حالات آج کیسے ہیں کل کیسے ہیں۔ اگر بچہ فوراً فرمائش پوری کرنے کا عادی بن گیا تو کل باپ کو کسی کی تجوری کا تالا توڑنے پر مجبور کر دے گا، تو کہے گا مجھے لا کے دے، جہاں مرضی سے لا کے دے، میں نہیں جانتا، جہاں مرضی سے لا کے دے۔ اولاد جمنا تو ہم نے سیکھ لی، بچے پیدا کرنے تو ہم نے سیکھ لیے، معذرت کے ساتھ دکان چلانا سیکھ لی، فیکٹری بنانا سیکھ لی، لیکن اولاد کی تربیت ہم نے نہیں سیکھی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسکولوں کالج میں انگلش ملے گی، سائنس ملے گی، بڑی بڑی چیزوں پہ تجربہ ملے گا، لیکن گھر چلانے کا ماحول اور اولاد کی تربیت تمہیں اللہ کے قرآن سے ملے گی۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دعا،
اگر آپ اپنی کمائی کا اپنی اولاد کی فرما برداری لینا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی کمائی کھانا چاہتے ہو، تو خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر حلال رزق لے کے آؤ۔ آپ کا بچہ کل جوان ہو کے آپ کی خدمت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میری داڑھی نہ نوچے، میری بیوی یعنی اپنی ماں کے بال نہ پکڑے، تو اپنے بچوں سے آپ جناب کہہ کے بات شروع کرو، یہ کل آپ کو آپ جناب کہے گا۔ اگر آپ انہیں تو تڑا کہنا شروع کر دیے، کل یہ گریبان پکڑنے میں دیر نہیں کرے گا، تمیز کے ساتھ۔ تیسری بات، اگر آپ کا بچہ کوئی غلطی کر جائے، دے مار 4.5 برادری کے سامنے، اللہ اکبر، اتنے بڑے چودھری صاحب ہیں، اتنے بڑے پلازے کے مالک ہیں، مارٹ کے مالک ہیں، لیکن اخلاق سے گری ہوئی حرکت، بچے نے غلط کام کر دیا، دکان سے نکل کر دے مار 4.5۔ جب اولاد کی عزت نفس مجروح ہوگی، ماں باپ کے بہن بھائیوں کے آگے اولاد اپنی عزت نہیں سمجھے گی، تو یہ بچہ آوارگی پہ اتر آئے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا یہ بچہ بڑھاپے میں جوان ہو کے آپ کے ساتھ رہنا گوارا کرے۔ علماء کرام نے فرمایا بچے کو ڈانٹنا ہو تو بند کمرے میں لے جاؤ، وہاں جا کے ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اگر میرے عزیز اور لوگوں کے سامنے بچے کو جھڑکو گے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا، اور گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، امی علیحدہ مار لیتے ہیں، بچوں کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے میرے باپ نے گریبان پکڑ لیا، پھر ہمارے پاس آ کے روتے ہیں مولوی صاحب میں نے بچے کو ڈانٹا، میرے بچے نے مجھے گھور کے دکھایا، میں تو اس کا ہاتھ، وہ کل مارے گا آپ کو۔ اور بچے احساس میں بڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آج روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں منہ نہیں لگاتی، اس میں بھی قصور آپ کا ہے۔ میرے یارو، میرے پیارو، رات کو جب آپ کھانا کھایا کرو، صبح ناشتہ دکان پہ جا کے کرتے ہو، چائے دن کی دکان پہ پیتے ہو، شام کی چائے دکان پہ پیتے ہو، کھانا دکان پہ کھاتے ہو، جب رات کا وقت ہو اس وقت تک روٹی کو ہاتھ نہ لگاؤ، جب اپنے سارے بچے بچیوں کو ساتھ نہ بٹھا لو، آپ دسترخوان کے اوپر اپنے بچوں کو قریب کرو، یقین جانو موت جب ہماری آئے گی ہمارا بچہ ہمارے قریب کھڑا ہوگا۔ بچوں میں سن لو، پتہ نہیں میرے ابو کو کیا ہو گیا، مجھے منہ نہیں لگاتے، پتہ نہیں میرے ابو جب گھر کے اندر آتے ہیں منہ بسورا ہوتا ہے، امی سے بھی لڑتے ہیں، ہمارے سے بھی لڑتے ہیں، ہم ابو سے بات کرتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں، اس لیے ہم تو بابا کے کمرے میں جاتے ہی کوئی نہیں۔ یہ بچہ جنازے کو کندھا دے گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ پانچویں چیز میرے عزیزوں، اپنے بچوں کا میوہ آپ کھانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کے گلے مت کرو، ورنہ تمہارا بچہ لوگوں کے سامنے تمہارے گلے کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آج تایا میری دکان پر، تیرا تایا میری دکان پر آیا سی، میں نے تو جھڑکی دے کے دکان سے اتار دیا، اور بیگم کہہ رہی بہت چنگا کیتا سی، چنگا گل تو آئی نہیں سی۔ بیٹا کہتا ابو جی جہاں مجھے نظر آیا وٹا مارا میں، خبردار بیٹے کو بھائی سے میرا جھگڑا میں جانوں، میرا بھائی جانے۔ ماں اپنے بچے سے کہے میرے بھائی کے ساتھ، تیرے ماموں کے ساتھ میرا جھگڑا میں جانوں، خبردار اگر تم ماموں یا تائے کے سامنے کھڑا ہو کے بولا تیری زبان گدی سے کھینچ کے رکھ دوں گا۔ کیا مجال ہے پھر بچے کی؟ پہلے ساری زندگی اپنی اولاد کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کے گلے کرتے ہو، پھر کہندے ہو میں پھپھی ال منگیا پتر نو، میرا پتر بیاہ نہیں کراندا۔ جس کا بغض تو نے اس کے صندوق میں بھرا ہے، پہلے وہ نکلے گا تب تو پھپھی کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ دو چیزیں ماں باپ اور کریں، ایک ماں باپ نماز کی عادت ڈالیں، دوسرا گھر کے اندر قرآن کریم کھولا کریں۔ بے شک پڑھے ہوئے ہیں تب بھی، نئے پڑھے ہوئے ہیں تب بھی روزانہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں۔ یہ ننھا آپ کے سامنے آپ کو قرآن پاک روزانہ کھلا دیکھے گا، کل یہ قرآن پکڑ کے آپ کے سرانے لا کے رکھے گا کہ ابو جی قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا، تو آپ کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا۔ آج میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، آج میرے عزیزوں کوئی دنیائی تقریب ہوتی، تیرا میرا بچہ والی بال میں، تیرا میرا بچہ کبڈی میں، ہاکی میں کئی پوزیشن لے کے آتا تو کتنا بڑا جشن اہتمام ہوتا۔ اللہ کا قرآن لوارث ہے، میرے بچے نے ختم کیا، آپ کے میرے بچے نے ختم کیا، ہم چار ہی آدمی آ کے بیٹھ گئے، ست سلام تائے کو، ست سلام چاچے کو، ست سلام نانے کو، لیکن ایسی تقریبات ہی ایسا مبارک آج میرے عزیزوں
حافظ عبد الرحمن کے لیے اور غلام مصطفیٰ کے لیے ایسا مبارک وقت تھا، رب کعبہ کی قسم آپ کے میرے گھر میں پتہ نہیں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ کا قرآن نبی کا فرمان کہہ رہا ہے جب یہ بچہ زمین پر قرآن کا حافظ بنتا ہے خوشی میں آسمان پر چراغا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی۔ آج نبی علیہ السلام کو جا کر پیغام دیا ہوگا تیرے امتی گھرانے میں اور 2 بچے قرآن کے حافظ بن گئے، تیری دی ہوئی دولت کو جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قصبہ اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، او لوگو 2 امانتیں 2 نسبتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی زندگی دے کے جا رہا ہوں۔ جب میرے عزیز و حافظ عبد الرحمن اور غلام مصطفیٰ نے جب قرآن پاک پڑھا ہوگا، فرشتے حضور کے روزے میں نام لے کے ود بائی نیم بائی فادر نیم بائی میرے دادے کے نام کے ساتھ لے کے پہنچ گئے ہوں گے، آج فلاں فلاں کے گھر کے اندر قرآن کا حافظ بن گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ملازم مالک کا کام کرتا ہے، مالک راضی ہو جاتا ہے، آمنہ کے لال کے پاس جب ان بچوں کا نام پہنچا ہوگا تو حضور روزے میں کتنا راضی ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، آج میرے عزیزو ان کے گندمی رنگ، ان کے سانولے رنگ، ان کے سفید رنگ، قیامت کا دن ہوگا جب عرش والا اعلان کرے گا اللہ ان بچوں کو جنہوں نے زندگی میں قرآن پاک کو سینے سے لگایا تھا، اور اللہ فرمائیں گے ان بچوں کو تو بعد میں لے کے آنا، پہلے ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ جن کے دل کے اندر قرآن کی عظمت تھی۔ باپ ان پڑھ تھا، تایا ان پڑھ تھا، ناظرہ دیکھ کر ٹوٹ پھوٹا قرآن پاک توڑ توڑ کے پڑھا کرتا تھا، لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے دل کے اندر پتہ نہیں رات کے کسی پہر میں، دل کے کسی اجالے میں کروٹ بدل کے جامع مسجد کے اندر قرآن کے حافظوں کو آتا دیکھ کر، طالب علموں کو دیکھ کے اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ میرا پتر بھی قرآن کا حافظ بن جائے۔ فرمایا اس وقت اس بندے کی مجھے ادا اتنی لگی، میں نے اس کی نسل میں قرآن کا حافظ لکھ لیا تھا۔ بلایا جائے گا حافظ عبد الرحمن کے والد کو، بلایا جائے گا مصطفیٰ کے والد کو، ادھر تشریف لے کے آئیے۔ اللہ اکبر، جب فرشتے اپنے پروں کے سائے کے جھرمٹ میں لے کے آئیں گے، اللہ اللہ اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اولاد آدم، اما حوا بھی، اما ہاجرہ بھی، اما سارہ بھی، بی بی مریم بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی بی بی صفورہ بھی، سارے کے سارے، ایوب علیہ السلام کی گھر والی بی بی رحمت بھی، سارے نبی 1,24,000 نبی میرے عزیزو، 1,24,000 سے لے کے 1,40,000 تک صحابہ اکرام جب سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہوں گے، اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا لاؤ وہ اللہ والے چوک میں، وہ غوثیہ چوک میں ریڈی لگانے والے کو بلاؤ، وہ مسجد کے پڑوس میں دکان کرنے والے کو بلاؤ۔ جب یہ اعزاز و کرام کے ساتھ آئے گا، جنت کے دروازے کھلے دیکھے گا، کہے گا اللہ عمل پلے کوئی نہیں، میں نے تو ناظرے بھی قرآن نہیں پڑھا، یا آج یہ اعزاز کس وجہ سے مل رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کے بیٹے غلام مصطفیٰ عبد الرحمن کو لے کے آؤ۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ پہچانتا نہیں، اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ میرے نبی کو لے کے آؤ، چیف گیسٹ میرے نبی کو لے کے آؤ، سارے نبیوں کے سردار جناب کملی والے تشریف لائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے وہ تاج لے کے آ جو عبد الحنان دنیا میں جس تاج کے تذکرے کرتا تھا، وہ تاج لے کے آ۔ جب جنت کی تشریح کے اندر وہ تاج لایا جائے گا، سورج چاند کی روشنی بھی جھک جائے گی، ایک ایک موتی اتنا چمکے گا کہ سارے میدان محشر کو روشن کر دے گا۔ حضور نے فرمایا اتنا قیمتی موتی ہوگا، ساری دنیا کا سامان مل کر اگر قیمت ادا کرنا چاہے اس موتی کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے یا داؤد، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اے میرا عیسیٰ، میرا موسیٰ، میرا ابراہیم، سارے کے سارے آ جاؤ، آج قرآن کا یہ حافظ بننے والے کی تقریب ہے۔ عبد الرحمن ادھر آئیے، مصطفیٰ ادھر آئیے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے باپ کو لے کے آؤ، چل میرا محمد کملی والا ذرا تاج اپنے ہاتھوں میں پکڑ، اس کے باپ کو پہنا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہیں گے اللہ یہ نبی ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں،
جب تاج پہن کے جنتی جوڑا پہن کے جنت کا دولہا سجا ہوگا، فرشتوں جاؤ اسے میری رحمت کے سائے میں جنت میں لے جاؤ۔ دنیا دیکھ کے کہے گی نبی ہے میرے پاس سے، اس کے پاس سے گزرے، کہے گا نبی نہیں صدیق ہے، کہ نہیں شہید ہے، نہیں صالحین ہے۔ اللہ فرمائیں گے پیر مہر کا رہنے والا یہ ایک عام سا آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، ہم نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بچے کو حافظ قرآن بننے کا صلہ دنیا میں آنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے دے دیا ہے۔ پھر اللہ کی قسم حافظ قرآن کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے یا اللہ فرمائیں گے فرشتوں باپ تو جنت میں تاج پہن کے چلا گیا، بیٹے کو کیا مقام ملے گا؟ اللہ تجھے پتہ ہے۔ ایک پروں والا گھوڑا اللہ منگوائیں گے، اللہ کے عرش کے سامنے پروں والا گھوڑا آ جائے گا، کہاں ہے عبد الرحمن، کہاں ہے حافظ مصطفیٰ؟ جی اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانا گھوڑے کے اوپر۔ جب یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے گا اللہ اس جنتی گھوڑے کو حکم دیں گے اے پروں والے گھوڑے اب یہاں سے اپنی اڑان شروع کر دے، اور حافظ غلام مصطفیٰ اور عبد الرحمن تو قرآن کی الحمدللہ پڑھنی شروع کر دے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کہاں لے کے جا کے باندھنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کی باغ چھوڑ دو، اس کی ڈور چھوڑ دو، جہاں عبد الرحمن والناس پڑھے گا گھوڑا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کہیں گے رہ یہاں، جنت میں دیکھے گا فلاں جگہ کا فلاں شہر کا رہنے والا، جنت کے خادم پاس آئیں گے، چائے چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، کہے گا کچھ نہیں۔ افسردہ کیوں ہو؟ کہے گا میرے امی ابو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ادھر امی ابو پریشان ہوں گے، کہیں گے میرے بچے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جی وہ ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ جی یہ بچوں کو یاد کر رہے ہیں، انہیں کیسے ملائیں؟ باوجود جاننے کے کہاں اس کے بچے؟ اللہ نچلے درجے میں، اور ماں باپ کہاں ہے؟ اللہ اوپرلے درجے میں۔ اللہ کیا کریں؟ اعزاز تو یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اوپر لے جایا جائے، حافظ قرآن کو، اور اعزاز یہ تھا کہ ماں باپ کو نیچے اتارا جائے۔ اللہ فرمائیں گے جس کو میں اونچا کر دوں اسے پستی کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں باپ اونچلے درجے پر، حافظ قرآن نچلے درجے پر۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنتی سواریوں پر ان حافظ قرآن کو بٹھاؤ اور اوپرلے درجے پہ لے آؤ، اور ان کے ماں باپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ جب یہ جنتی سواریوں پر آئیں گے، اوپرلے درجے پر آئیں گے، اللہ غنی میرے عزیزو، ماں باپ انہیں دیکھیں گے، یہ ماں باپ کو دیکھیں گے۔ ماں باپ پوچھیں گے بیٹے ہمیں تو عربی قاعدہ نہیں آتا تھا، تم پورے قرآن کے حافظ تھے، تم نیچے ہم اوپر کیوں؟ اللہ کہیں گے چلو اللہ سے پوچھیں۔ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ میں قرآن کا حافظ، میں مولوی، میں مفتی، میں نیچے، میرا ابا اوپر۔ اللہ فرمائیں گے تیرا باپ تیرے سے کتنے سال پہلے مرا تھا؟ اللہ 30 سال پہلے مرا تھا۔ 30 سال تو نے جمعے پڑھائے، 30 سال تو نے نمازیں پڑھائی، 30 سال تو نے تراویحوں میں قرآن سنایا۔ اور میرا بندہ تیرا باپ تو تجھے چھوڑ کے مر گیا تھا، جب تیرے باپ کے مرنے کے بعد پہلا رمضان آیا، تیرا بچہ جب یہاں بیٹھ کر قرآن یہاں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، مجھے اس کے ماں باپ پر اتنا پیار آیا، یہ قرآن زبان سے پڑھ رہا تھا، میں اس کے جنت کے اندر درجے بلند کر رہا تھا۔ جو تیرے مرنے کے بعد 30 سال تک یہ قرآن پڑھتا رہا، میں نے جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کا حافظ بن جائے اور قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑے، اور جو قرآن پاک کو راتوں کو سینے سے لگائے گا، فرمایا جب التقال ہوا، جامع مسجد کے اندر اعلان ہو گیا فلانے فلانے کا بیٹا فوت ہو گیا یا فلانے کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، وہاں سے صفیں اکٹھی کی گئی، وہاں سے کفن، وہاں سے پھول اکٹھے کیے گئے۔ جب میرے عزیزوں نے لا دیا، کفنا دیا، غسل دے دیا گیا، آپ نے فرمایا پتہ ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن اس کے سینے میں کفن کے درمیان آ کے چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبر کے اندر لے کے جاتے ہیں مٹی ڈال کے، جب فارغ ہوتے ہیں فرشتے حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن سینے سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسے کچھ نہ کہنا، اسے سونے دے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا دنیا کے اندر تلاوت کرنا میرا کام ہے، قبر کے اندر تیری جگہ سوالوں کے جواب دینا میرا کام ہے، اسے تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں پھر قرآن پاک سے مخاطب ہوں گے جس رب کا تو کلام ہے اسی اللہ کی ہم مخلوق ہیں، ہم
ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے, ہم تو اس کا حساب لیں گے, سوال کریں گے. اگر تو سوال و جواب میں کامیابی چاہتا ہے تو ہمارے سے نہ پوچھ, اپنے رب سے پوچھ. میرے نبی نے فرمایا فضائل قرآن میں, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا پھر قرآن اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں جا کے فریاد کرتا ہے, یا اللہ میرا چاہنے والا, میرے سے محبت کرنے والا, مجھے پڑھنے والا, اللہ نے مہمان قبر کے کوٹھڑے میں تیرے پاس آیا. اللہ فرماتے کیا کروں, یا اللہ بیڈ چھوڑ کے آیا, اے سی روم چھوڑ کے آیا, اپنے گھر کی ٹھنڈی ہوائیں چھوڑ کے آیا. اللہ قبر کی وحشت, اللہ قبر کی کوٹھڑی کی وحشت, تنہائی دور کر دے, قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ فرماتے ہیں بنا دیا. کہتا ہے یا اللہ اس کا عذاب قبر معاف کر دے, کر دیا. یا اللہ حساب لے رہے ہیں تو اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. جب یہ خوشخبریاں لے کے جب قرآن پاک واپس قبر کے اندر آتا ہے, عبادہ بن صامت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن پاک قبر میں آتا ہے میت کو جھجوڑتا ہلاتا ہے, کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے سے جدا ہوا, میرے جانے کے بعد تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں, بالکل امن میں رہا, مرنے والا. پھر قرآن کہتا ہے ذرا آسمان کی طرف دیکھ. اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, 1000 فرشتے جنت کے 4 تحفے لے کے اس کی قبر میں آتے ہیں. پہلا جنت کا بستر لے کے آتے ہیں, پھر اس میت کو ہاتھ پیروں سے اٹھا کے جنت کا بستر پاس بچھا دیتے ہیں, اوپر اس کے پھر ایک کمبل ایک رضائی پاس رکھ دیتے ہیں, چادر رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں جب جنت کی ہوا چلے گی تجھے ٹھنڈ لگے گی تو یہ چادر اپنے اوپر لے لینا. تیسری چیز میرے عزیزو, اللہ اکبر, یاسمین پھولوں کا جنت کا گلدستہ ہے, یاسمین پھولوں کا گلدستہ اس کے سینے پہ لا کے رکھ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جب امی یاد آئے, بہن بھائی باپ یاد آئے, انہیں سونگ لیا کرنا, اللہ تیری تنہائی کو دور کر دے گا. پھر 2 فرشتے قبر میں دائیں بائیں طرف سے اترتے ہیں, ایک جنت کا نور, جنت کی قندیل اس کے سرانے لا کے روشن کرتے ہیں, فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آ جائے گی, اس چراغ کا تیل ختم نہیں ہوگا. یہ اندھیری سے دور کرنے کے لیے جب 4 تحفے بچھونا اوڑنا, جنت کے پھول اور جنت کا گلدستہ دے کے جب فرشتے کہتے ہیں اب تو سو جا, وعدہ کرتے ہیں نہ کیڑا پاس آئے گا نہ مکھی پاس آئے گی. یہ مٹی کو بھی حکم ہو گیا کہ تیرے ذرہ بن کے تیرے اوپر نہیں گرے گی. قرآن کہتا ہے اچھا اب الوداع, اب میدان محشر میں تب ملوں گا جہاں تیرے عملوں کا حساب ہوگا. یہ دیکھ کے کہتے ہیں کون, سگا بیٹا تو میرے منہ پر 3 مرتبہ مٹی ڈال کے چلا گیا, تو ہے کون جو آج میرے کام آیا. پھر اللہ کا قرآن جھوم کے بول کے کہے گا میں وہی تیرا دوست ہوں, وہی تیرا ساتھی ہوں, جن رات کے اندھیرے میں جس سے ملاقات کیا کرتا تھا. او بندے رات کے تنہائی میں تو نے مجھے نہ چھوڑا, آج قبر میں نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا. تو رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ دوستی لگاتا رہا, میں دوستی نبھانے کے لیے قبر کی کوٹھڑی میں تیرے پاس آ گیا. پھر اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہے عبد الرحمن, کہاں ہے مصطفیٰ, جی اللہ جی. اللہ فرمائیں گے ادھر آؤ. یہ کون ہے؟ میرا چاچا, میرا دادا, میرا ماما, میرا دور کا, میرے پار کا. میرے عزیزوں رتی رتی برابر کا حساب لیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں میں ان سے حساب نہیں لیتا. عبد الرحمن مصطفیٰ ادھر آئیے. اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی, جن پر جہنم کا ٹکٹ میں نے لکھ کے دے دیا, جن کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا, ایسے 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لے, آج تجھے کوئی نہیں روکے گا. جنت کا دروازہ کھلا ہے, امی کو لے جا, ابو کو لے جا, بہن کو لے جا, آج کوئی نہیں روکے گا. باقی جو بچ جائیں گے رحمت والا نبی ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جائے گا. اللہ نے ایک نسبت میرے ساتھ, ایک نسبت قرآن کے ساتھ. اللہ دنیا کیا کہے گی, نبی کی نسبت والا جہنم میں جا رہا ہے, خدا بھی پھر اس کی رحمت میرے عزیزوں جھوم کے کہے گی محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے, تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھولنا میں خدا کا کام ہے. یہ اعزاز ہے میرے عزیزوں. ہم حافظ قرآن تو اکثر نہیں بن سکے, لیکن اتنی تو ہمارے اندر طاقت, اتنی تو ہمارے اندر ہمت ہے کہ اپنی کمائی سے 1000 روپیہ مہینہ, 1500 روپیہ مہینہ, 500 روپیہ میں گرے سے گرا 100 200 روپے. میں نہیں کہتا جامعہ عثمانیہ میں کسی بھی ادارے کی رسید بنوا لیں کہ ہر مہینے میں اس ادارے میں 200 روپیہ دوں گا, میری حلال کی کمائی کا 200 روپیہ قرآن پڑھنے والے طالب علموں کے طعام قیام کھانے پینے اخراجات میں کام آئے گا. کل قیامت کے اگر سگا بیٹا حافظ نہ بنا تو جن پہ خرچ کیا گیا اللہ اس کی نسبت سے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے گا. اب ان گھرانے والوں سے میری گزارش ہے,
اب بہت سارے لوگ آپ سے عرض کریں گے کہ حافظ تو بن گیا ہے، اب ایسا کر گردان بھی کرتا رہے گا اور آپ ٹیوشن بھی رکھوا لیں، ایسا کرو 8ویں کا کلاسیں شروع ہو گئی ہیں، 8ویں کا امتحان دلواؤ، بڑا ہو جائے گا کلاس میں بیٹھتا کوئی اچھا لگے گا۔ سب کو ایک جواب دے دو، میں نے صرف نام کے لیے جیسے حافظ نہیں بنایا، جب تک قرآن پاک یاد کر کے پہلے سال رمضان میں مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح نہیں سنائے گا، اور جب تک میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کے قرآن نہیں سنوں گا، میں اسے کوئی اور داخل نہیں کراؤں گا۔ بس میں نے کوئی اس کی ڈگریاں کھانی ہے، میں نے کوئی ڈگریوں سے اس کی ملازمت کے پیسے کھانے نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اللہ نے جب یہ محنت نہیں کرتا تھا، جب روزی نہیں تھی، جب اس کا روزگار نہیں تھا، اللہ تب بھی کھلاتا تھا، اب بھی کھلائے گا۔ نیت کرو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، کہہ دو انشاءاللہ بنائیں گے، بیٹی بیٹا قرآن کا حافظ بناؤ، اور دینی اداروں کے ساتھ اپنی کمائی کے ساتھ تعاون کیجئے، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر دین زندہ فرمائے گا۔ اور یہ بچے آج ان کے والد اور ان کے بھائی وغیرہ سارے شامل ہیں، میں گزارش کروں گا آپ قاری عتیق الرحمان صاحب، حافظ محمد قاری شفیق الرحمان صاحب جو الحمدللہ عامل بھی ہیں، عملیات کے بھی ماہر ہیں، الحمدللہ اپنے والد صاحب کی جگہ بیٹھے ہوئے نسبتوں کے ساتھ، آپ ان کے پاس روحانی علاج کے لیے، آپ ان کے پاس جو ہے وہ قرآنی علاج کے لیے کہ بچہ اس وقت کون سے مرض میں مبتلا ہے، اس کو 8ویں کے امتحان کی ضرورت ہے کہ قرآن کے حفظ ہونے کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں پر توجہ خدا را دیجئے دیجئے دیجئے، اور ان بچوں کو جب تک گردان اور وفاق کا امتحان نہ دے لیں، تراویح میں قرآن پاک نہ سنا دیں، آپ اسی طرح ذمہ داری نبھاتے رہیے جب تک آپ کے بچوں نے حفظ نہیں کیا تھا، آپ روزانہ پابندی سے ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں گھر والوں کے لیے بہت بہت مبارکباد، تمام ادارے کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جامعہ حاضہ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے۔